ناظرین تصور کریں کہ اب 6 کروڑ سال پرانے ایمیزون کے ایک ایسے جنگل میں کھڑے ہیں جہاں درختوں کی اونچائی آسمان کو چھو رہی ہے اور ہوا میں اتنی نمی ہے کہ سانس لینا بھی دوبھر ہے۔ اب کے قریب ایک دلدل ہے جہاں خاموشی کا راج ہے۔ اچانک پانی کی سطح پر ایک ہلچل ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا جانور ہے، لیکن پھر پانی سے ایک ایسا سر باہر نکلتا ہے جو کسی بڑی گاڑی جتنا چوڑا ہے۔ اس کی آنکھیں تپتی ہوئی آگ کی طرح ہیں اور اس کا جسم اتنا لمبا ہے کہ جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کا سرا نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت تھی۔ یہ زمین کا وہ بادشاہ تھا جس کے سامنے آج کے بڑے سے بڑے شکاری بھی محض ایک کھلونا تھے۔ ایک ایسا دیو قامت سانپ جو اپنے وزن سے زمین پر چلتے ہوئے مر سکتا تھا، لیکن پانی کے اندر اس کی دہشت سے مگرمچھ بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ٹاٹینو بوا کی، ایک ایسا نام جس کی دریافت نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے اور تاریخ کی کتابوں کو دوبارہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار ماضی کے دروازے کھولیں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ عظیم بلا کہاں غائب ہو گئی۔ دوستو، ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا سے۔ یہاں سیریجون نامی علاقے میں کوئلے کی ایک بہت بڑی کان موجود ہے۔ سنہ 1994 میں ایک مقامی جیولوجسٹ ہنری گارسیا یہاں معمول کی تحقیق کر رہے تھے جب انہیں مٹی میں دبی ہوئی ایک عجیب و غریب چیز ملی۔ یہ دیکھنے میں کسی درخت کی جلی ہوئی ٹہنی جیسی لگتی تھی، لیکن اس کی بناوٹ کچھ مختلف تھی۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سی دکھنے والی چیز دنیا کا سب سے بڑا انکشاف بننے والی ہے۔ تقریباً 8 سال بعد 2002 میں ایک اور ماہر ارضیات فیبیانی ہیرا کو بھی اسی جگہ سے کچھ ویسے ہی فوسلز ملے۔ ان ماہرین کا اصل مقصد یہ جاننا تھا کہ دنیا کے پہلے ٹراپیکل رین فارسٹ کیسے دکھتے تھے، لیکن قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی چھپا رکھا تھا۔ اصل دھماکہ 2007 میں ہوا جب ان فوسلز کو فلوریڈا میوزیم آف نیچرل ہسٹری بھیجا گیا۔ وہاں جب ان ہڈیوں کی ساخت کا موازنہ آج کے ایناکونڈا اور پاتھن سے کیا گیا تو ماہرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے درخت کی ٹہنی سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک سانپ کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرہ تھا، اور وہ مہرہ آج کے سب سے بڑے ایناکونڈا کی ہڈی سے بھی 3 گنا زیادہ بڑا اور وزنی تھا۔ ناظرین، سائنسدانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اتنے بڑے سانپ کا وجود حیاتیاتی طور پر ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ جب ریڑھ کی ہڈی مل گئی تو اگلا سوال یہ تھا کہ یہ سانپ کتنا بڑا تھا۔ ماہرین نے ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں اور جدید ماڈلز کا سہارا لیا۔ جو نتائج سامنے آئے وہ کسی ڈونی فلم کے اسکرپٹ سے کم نہ تھے۔ اس عظیم سانپ کی لمبائی تقریباً 50 فٹ تھی۔ اگر اسے سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو یہ 5 منزلہ عمارت جتنا اونچا ہوگا۔ اس کا وزن تقریباً 1200 کلوگرام یعنی 1.2 ٹن تھا۔ یہ اتنا وزنی تھا جتنا کہ ایک پوری چھوٹی کار ایک جوان ہاتھی۔ اس کے جسم کی موٹائی 3 فٹ سے بھی زیادہ تھی، یعنی ایک عام انسان اس کے پیٹ کے اندر آسانی سے سما سکتا تھا۔ دوستو، ٹاٹینو بوا کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ زمین کتنی پراسرار ہے۔ ہماری پیروں تلے مٹی کی تہوں میں نہ جانے کتنے ایسے ہی دیو قامت راز دفن ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک معمولی سی ہڈی نے ہمیں 6 کروڑ سال پیچھے کی ایک ایسی دنیا کی سیر کرائی جہاں خوف اور حیرت کا راج تھا۔ آج ٹاٹینو بوا صرف میوزیم کے ڈھانچوں اور ہماری کہانیوں میں زندہ ہے، لیکن یہ ہمیں ایک اہم سبق دے کر گیا ہے: تبدیلی ہی واحد حقیقت ہے۔ جو بدلتے وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا وزن ہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اگر یہ زمین پر رینگنے کی کوشش کرتا تو اس کے اندرونی اعضاء اپنے ہی بوجھ تلے دب کر پھٹ جاتے۔ اسی لیے اس نے ایمیزون کی گہری اور دلدلی ندیوں کو اپنا گھر بنایا جہاں پانی اسے تیرنے میں مدد دیتا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ سانپ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ آج کے سانپ اتنے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب چھپا ہے 6 کروڑ سال پہلے کے موسم میں۔ سانپ ایک ایکسوتھرمک کولڈ بلڈڈ جانور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جسمانی گرمی خود پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اسے زندہ رہنے اور حرکت کرنے کے لیے بیرونی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6 کروڑ سال پہلے زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ کولمبیا کے ان جنگلات میں سال بھر درجہ حرارت 32 سے 35 ڈگری سیلسیس رہتا تھا۔
اتنی زیادہ گرمی اور نمی نے ٹاٹینو بوا کے میٹابولزم کو ایک ایسی توانائی دی جو تاریخ میں کسی اور جانور کو نصیب نہیں ہوئی۔ جتنی زیادہ گرمی اتنا بڑا قد۔ ٹاٹینو بوا دراصل اس وقت کے گرم موسم کا ایک زندہ تھرمامیٹر تھا۔ اگر درجہ حرارت کم ہوتا تو یہ کبھی اتنا بڑا نہ ہو پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ٹاٹینو بوا کا زندہ رہنا ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا موجودہ ایمیزون اس کے لیے بہت ٹھنڈا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے شکار کی کہ آخر یہ دیو قامت جانور کھاتا کیا تھا۔ ایک ایسا سانپ جسے روزانہ ہزاروں کیلوریز کی ضرورت ہو، وہ کیا چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ٹاٹینو بوا ایک تھا، یعنی وہ گھات لگا کر حملہ کرتا تھا۔ وہ ندیوں کے گدلے پانی میں گھنٹوں ساکن پڑا رہتا۔ اس کا رنگ مٹی اور پودوں جیسا تھا، جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی کوئی بدقسمت جانور پانی پینے آتا، ٹاٹینو بوا بجلی کی رفتار سے حملہ کرتا۔ سائنسدانوں کے مطابق جب ٹاٹینو بوا اپنے شکار کو جکڑتا تھا تو وہ 400 پاؤنڈ فی اسکوائر انچ کا دباؤ ڈالتا تھا۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے جیسے اب کے اوپر 2 افریقی ہاتھی کھڑے کر دیے جائیں۔ 1 سیکنڈ کے اندر شکار کی ہڈیاں سرما بن جاتی اور اس کے خون کی گردش رک جاتی۔ اس کے پسندیدہ کھانے میں 8 فٹ لمبے دیو قامت کچھوے اور 15 فٹ لمبے خونخوار مگرمچھ شامل تھے۔ جی ہاں، وہی مگرمچھ جن سے آج ہم ڈرتے ہیں۔ وہ ٹاٹینو بوا کے لیے محض ایک دوپہر کا ناشتہ تھے۔ 2011 میں ایک اور دریافت ہوئی جس میں ٹاٹینو بوا کی کھوپڑی ملی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے جبڑے آج کے سانپوں کی طرح الگ ہو سکتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سر سے 3 گنا بڑی چیز بھی سالم نگل سکتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اتنا طاقتور، اتنا عظیم اور ناقابل تسخیر ہونے کے باوجود یہ نسل مٹ کیوں گئی؟ اس کا جواب جتنا سادہ ہے اتنا ہی عبرتناک بھی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ٹاٹینو بوا کی طاقت کا راز گرمیوں میں تھا۔ جیسے جیسے زمین کے حالات بدلے اور درجہ حرارت گرنا شروع ہوا، ٹاٹینو بوا کی مشکلات بڑھتی گئیں۔ ٹھنڈے موسم میں اس کا وزنی جسم اس کے لیے بوجھ بن گیا۔ اس کا میٹابولزم سست پڑ گیا، اسے کھانا ہضم کرنے میں ہفتوں لگنے لگے اور اس کی افزائش نسل رک گئی۔ ناظرین، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نئے دودھ پلانے والے جانور میملز پیدا ہوئے جو زیادہ چالاک اور تیز تھے۔ ٹاٹینو بوا جو کبھی پانی کا بے تاج بادشاہ تھا، اب بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ تاریخ کے اندھیروں میں روپوش ہو گیا۔ قدرت نے ثابت کر دیا کہ طاقت ہمیشہ کام نہیں آتی، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہی بقا کی اصل چابی ہے۔ ناظرین، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نئے دودھ پلانے والے جانور میملز پیدا ہوئے جو زیادہ چالاک اور تیز تھے۔ ٹاٹینو بوا جو کبھی پانی کا بے تاج بادشاہ تھا، اب بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ تاریخ کے اندھیروں میں روپوش ہو گیا۔ قدرت نے ثابت کر دیا کہ طاقت ہمیشہ کام نہیں آتی، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہی بقا کی اصل چابی ہے۔ دوستو، ٹاٹینو بوا کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ زمین کتنی پراسرار ہے۔ ہماری پیروں تلے مٹی کی تہوں میں نہ جانے کتنے ایسے ہی دیو قامت راز دفن ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک معمولی سی ہڈی نے ہمیں 6 کروڑ سال پیچھے کی ایک ایسی دنیا کی سیر کرائی جہاں خوف اور حیرت کا راج تھا۔ آج ٹاٹینو بوا صرف میوزیم کے ڈھانچوں اور ہماری کہانیوں میں زندہ ہے، لیکن یہ ہمیں ایک اہم سبق دے کر گیا ہے: تبدیلی ہی واحد حقیقت ہے۔ جو بدلتے وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مٹ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ٹاٹینو بوا کی یہ داستان پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایمیزون کی گہرائیوں میں آج بھی کوئی ایسی بلا چھپی ہو سکتی ہے۔ ایسی ہی مزید پراسرار اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔